السلام علیکم میریز، میں حارث اعظمی پروفیشنل اسٹرالوجر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں جولائی کے سیکنڈ ویک کی کیلکولیشنز لے کے۔ اسٹرولوجیکلی یہ ویک سبھی سٹارز کے لیے امپورٹنٹ ویک ہے۔ پچھلا ویک بھی جو گزر کے گیا ہے اس میں تو میجر چینجز تھی، مارس نے گھر بدلا، وینس نے گھر بدلا، سورج گرہن ہوا، بٹ اس ویک میں پوزیشن آف پلانٹس تو وہ سیم رہیں گی جو پچھلے ویک والی تھی، صرف ایک میجر چینج ہے، اور دوسری چینج جو ہے وہ سورج کے اپنے شرف کے گھر میں اپنے عروج کے پوائنٹ پر پہنچنے کی پوزیشن بھی ہے، لیکن وہ ایک ہی رات کے لیے ہے، دین پھر سن کی جو اپنی نارمل پوزیشن ہے وہ اپنے طور پر کام کرتی جائے گی۔ ان دونوں خبروں کے بارے میں ڈیٹیل دوں گا، بٹ آغاز کرتے ہیں اس چبھن والی خبر سے جس کی سمجھ ایریز کو ضرور ہونی چاہیے، اسپیشلی اسٹوڈنٹ ایریز کو، اسپیشلی کاروباری جو طبقے کے ایریز ہیں ان کو اس کی خبر ذرا زیادہ ہونی چاہیے۔ معاملہ یہ ہے کہ وینس چوتھے گھر میں سورج کے ساتھ اپنی آب و تاب کے ساتھ چل رہا ہے۔ فورتھ ہاؤس لگژریز کا گھر ہے، فورتھ ہاؤس میں لائف سٹائل اپ گریڈ ہوتا ہے، فورتھ ہاؤس میں بگ ڈیسیجنز ہوتے ہیں، شان و شوکت میں اضافہ ہوتا ہے، ڈسپلنری جو ایلیمنٹس ہیں اس میں اضافہ ہوتا ہے، نظم و ضبط انکریز کرتا ہے، اور سورج وہاں پر اچھا خاصا پازیٹیو ہے۔ اگر صرف سورج ہوتا تو اس کا تعلق جو تھا وہ آپ کے ارادوں سے بنتا، صرف شان و شوکت سے بنتا، یا صرف آپ کی جو پراپرٹی ہے اس سے بنتا، آپ کی زندگی میں جو بگ اچیومنٹس ہیں اس کے بیسز بنتے اگر صرف سورج ہوتا۔ لیکن کیونکہ وہاں وینس بھی ہے تو اس کے ایڈوانٹیجز پلیجر لیول پر بھی جائیں گے، ایموشنل سیٹسفیکشنز، ویژنز کا براڈ ہونا، لیول اپ ہونا، اپنی پرسنالٹی پہ خصوصی توجہ دے پانا، یہ پاسبلٹیز بھی سورج اور وینس کی وجہ سے بن گئی ہوئی، اور اس کا فائدہ ہر ہی طرح کے ایریز اٹھائیں گے۔ اس کے فائدے میں لوور طبقے سے لے کر جو کہ زندگی میں ابھی اسٹرگلنگ فیز میں ہے وہ بھی اپنے اندر ایک پراؤڈ، ایک سہولت، ایک سکون، ایک سکھ محسوس کریں گے۔ سورج اور وینس کا کمبینیشن چوتھے گھر میں ایریز کے لیے اچھا ہے، ذہنی طور پر بھی اچھا ہے، معاشی اور مالی طور پر بھی اچھا ہے۔ جو پانچویں گھر کی سچویشن ہے یہ تھوڑی سی الجھن کا شکار کرے گی۔ اس میں دو پلینٹس اس وقت کارکردگی دکھا رہے ہیں، ایک پلینٹ مارس ہے اور ایک پلینٹ مرکری ہے۔ مرکری 7 تاریخ تک ڈائریکٹ ہے، لیکن 8 تاریخ کو اس نے ریٹروگریشن میں جانا ہے، اردو میں اسے رجت کہتے ہیں، اور یہ کمزور حالت ہے مرکری کی۔ مرکری کیونکہ ہماری کمیونیکیشن کا ریپریزنٹیٹیو ہے، مرکری کیونکہ ہماری قوت حافظہ اور ذہنی کارکردگی کا ریپریزنٹیٹیو ہے، تو تمام ایریز جو ذہنی کارکردگی کی کسی بھی فیلڈ سے وابستہ ہیں وہ الجھن کا شکار ہو کے ہی رہیں گے۔ تمام ایریز مرد ہو یا عورت، اگر وہ کسی طرح کا ڈپریشن آلریڈی اپنے ساتھ لے کر چل رہے ہیں تو مرکری کی یہ پوزیشن ان کے اس ڈپریشن کو انہینس کرے گی ہی کرے گی۔ اگر کوئی ایریز کسی بھی طبقے سے اس کا تعلق ہو، اگر ڈرا ہوا ہے، گھبرایا ہوا ہے، ان کانفیڈنٹ ہے، تو اس کا یہ ان کانفیڈنٹ لیول جو ہے وہ انہینس ہونے جا رہا ہے، اس کی بد اعتمادی میں اضافہ ہوگا۔ مرکری نیگیٹو ہونے کی وجہ سے پانچویں گھر میں اس کو اپنے رومانوی رشتے نبھانے میں پرابلم ہوگی، اسے اپنی ذہنی کارکردگی کی جتنی بھی فیلڈ ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، کریٹیو ایریز ہیں، ڈیسیجن میکرز ہیں، فیشن ڈیزائنرز ہیں، ایکٹرز ہیں، ان سب میں سے اگر کوئی ایریز ہے، ایون ایسے ایریز جو حکومتی سطح پر بڑے ڈیسیجنز لینے پر مامور ہیں، کسی کمپنی میں سی او لیولز پر ہیں، ڈیسیجن میکرز ہیں، تو وہاں پر وہ گرے ایریاز میں رہنا زیادہ پسند کریں گے، یا گرے ایریاز میں انہیں رہنا ہی پڑ جائے گا، مجبوراً رہنا پڑ جائے گا۔ دس از اے سچویشن اور مرکری۔ بٹ اگر کوئی اسٹرانگ ایریز تھا، بہت اسٹرانگ تھا، اور اس کی بریوری لیول، اس کا کیپٹن اسکل، اس کی طاقت یہ تھی کہ وہ اگر 4 ہفتے تک اسے مرکری کی سپورٹ نہ بھی ملے تب بھی اس کے ریزروز، مائنڈ ریزروز بڑے طاقتور ہیں، تو پھر یہ والی پوزیشن مرکری کی اسے زیادہ تنگ نہیں کرے گی، صرف اسے اسٹرگل فیل ہوگی، اسے مشقت فیل ہوگی۔ جو وہ ڈیسیجن پہلے بہت آرام سے لے لیا کرتے تھے، اب ان ایریز کو یہ ڈیسیجن لینے میں تھوڑی الجھن کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ سو اس کی ریمیڈی، پراپر ریمیڈی یہی ہے کہ بلو سفائر پہنا جائے۔ اس سے نہ صرف یہ پوزیشن آف ایریز جو ریٹروگریڈ ہونے جا رہی ہے 8 تاریخ سے،
یہ ریکور ہوگی، بلکہ وہ جو سیٹرن 10th ہاؤس میں ریٹروگریڈ ہوا ہے کمزور حالت میں، سیٹرن 10th ہاؤس میں کیریئر سیکٹر کو بھی تھوڑا ٹیز کر رہا تھا، کیریئر اچیومنٹس میں ریوارڈز میں تھوڑی ٹیزنگ کر رہا تھا، وہ بھی بیلنس ہو جائے گا۔ اینڈ جوپیٹر کی ریٹروگریشن جو 9th ہاؤس میں تھی، جو ٹریولنگ سیکٹر کو لو کر رہی تھی، جو اولاد کے اور اپنے اولاد اور پیرنٹس کے درمیان ٹربلز کریٹ ہو رہی تھی، اس کو بھی وہ یہی بلو سفائر ریکور کر دے گا۔ بلو سفائر کو اردو میں نیلم کہتے ہیں، اور تمام وہ ایریز جو 20 سال سے 40 سال کی درمیان کے ایج کے ہیں وہ 8 کیرٹ پہنے۔ پہلے میں نے ہمیشہ یہ کہا کہ 25 سال سے 40 سال کی عمر کے لوگ 8 کیرٹ پہنے، بٹ کیونکہ اس والی ریٹروگریشن آف مرکری کا جو امپیکٹ ہے وہ سٹوڈنٹس پر بھی آئے گا، اس لیے انہیں جو 20 سال کے سٹوڈنٹس ہیں انہیں اس کی زیادہ ضرورت پڑے گی، کیونکہ وہ اپنی کیپٹن اسکلز کو یوز کرتے ہیں۔ تو خیر انہیں بھی 8 کیرٹ بلو سفائر رائٹ ہینڈ میں پہننا اچھا رہے گا۔ ایک چھوٹی سی بات کر کے پھر بات کو ختم کرتے ہیں، اینڈ دین پھر وہ جو عروج کا ٹائم ہے 11 اور 12 جولائی کی درمیانی رات، اسی ہفتے جس ہفتے کا یہ میں ہاروسکوپ بیان کر رہا ہوں اس میں سورج اپنے عروج پر ہوگا۔ اگر کوئی میٹنگ 11 تاریخ کو کی جائے یا 12 تاریخ کو کی جائے تو وہ اپنی پوری آب و تاب سے آپ کی فیور میں جائے گی، پورا ریوارڈ آپ کو دے گی۔ کسی چیز کا آغاز کرنا ہو تو 12 جولائی کو اگر ایریز آغاز کریں گے تو اس کا ریوارڈ سورج کے شرف کی وجہ سے، سورج کے عروج کی وجہ سے زیادہ اچھا ملے گا۔ شان و شوکت، عزت اور وقار میں اضافہ 12 جولائی کو زیادہ ہوگا۔ سورج 12 جولائی کو اس سال کی سب سے اچھی پوزیشن پر ہوگا۔ اگلی خبر جو میں دینے جا رہا تھا وہ یورینس کی ہے۔ یورینس 2nd ہاؤس میں ہے، سو منی میکنگ ٹائم تو بہرحال چل رہا ہے، اپارچونیٹیز آتی رہیں گی، لیکن یہ جو شارٹ ٹرم سٹارز ہو گئے، جیسے مرکری ہو گیا، جیسے 4 مہینے کے لیے سیٹرن ریٹروگریڈ ہوا تھا، 4 مہینے کے لیے جوپیٹر ریٹروگریڈ ہوا، یہ تو خوش بختی ہوئی کہ دونوں یکمشت ریٹروگریڈ ہو گئے اور تھوڑے تھوڑے فرق سے آن ہو جائیں گے۔ لیکن اگر یہ مختلف ٹائموں پہ ریٹروگریڈ ہوتے تو پھر تو آپ کے 8 مہینے ضائع ہو جانے تھے، جبکہ ایک سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں، اور اس میں سے بھی 8 اگر ضائع ہو جائیں، ان لکی ہو جائیں، تو پھر آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بندے کو کتنی سٹرگل کرنی پڑ سکتی ہے۔ لیکن بہرحال وہ اکٹھے ریٹروگریڈ ہوئے، تب بھی ان کی اکٹھی جو نیگیٹیوٹیز تھی اسے آپ فیس کر رہے ہیں، مرکری کی اب فیس کریں گے۔ لیکن اگر کسی نے بلو سفائر پہنا ہوا ہے اچھی کوالٹی کا، اور ساتھ میں وہ سورج شمس بھی 7 دفعہ پڑھ رہے ہیں، تو اس سے انشاءاللہ ریکوریز ہوں گی، بٹ گو ود دا فائن کوالٹی آف بلو سفائر۔ میں بہت جلد سٹونز پر، سٹون کی پرکھنے پر، سٹون کے جینون ہونے پر ویڈیوز آپ کو دوں گا۔ جب آپ وہ ایکسپیریمنٹل ویڈیوز دیکھیں گے تو آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا کہ آپ نے کیا پہنا ہوا ہے، اصلی پہنا ہوا ہے یا ایسے ہی عام جرنل سے اسٹالوجرز گلی محلے کے جو ہوتے ہیں ان سے ہی لے کر پہنا ہوا ہے۔ خیر وہ بات کی باتیں ہیں، لیکن بہرحال بلو سفائر ود سورج شمس ضرور کنسیڈر کریں۔ تو اس ہفتے کے 11 اور 12 جولائی کی جو طاقتور ترین ساتیں ہیں انہیں بھی کیچ کر لیں گے سورج کی، اور جو ریٹروگریشن آف مرکری ہے، ریٹروگریشن آف سیٹرن ہے، ریٹروگریشن آف جوپیٹر ہے، یہ بھی بیلنس ہونے کے چانس بن جائیں گے۔ اب تھوڑا سا سم اپ کرتا ہوں جلدی اور پھر آپ سے اجازت چاہوں گا۔ وینس کے 4تھے گھر میں ہونے کی وجہ سے جذباتی کیفیات بہت فوکس رہیں گی، رومانوی زندگی میں بڑی کامیابیاں ہوں گی، پیس آف مائنڈ ہوگا، خوشی کا دورانیہ چھوٹے سے بڑھ کر لمبا ہو جائے گا، حصے لطیف بڑھے گی، نفاست آئے گی، رشتوں کی پہچان ہو پائے گی، لائف سٹائل میں اپ گریڈنگ آئے گی۔ سورج کے اسی گھر میں ہونے کی وجہ سے شان و شوکت میں اضافہ ہوگا، پرسنالٹی باوقار ہوگی، پرسنالٹی افیکٹو ہوگی، لگجوریس ڈیسیجنز ہوں گے، لائف سٹائل اس سے بھی اپ ہوگا، دونوں ایک جگہ پازیٹیو ہونے سے ڈبل ان اسٹرینتھ ہو رہے ہیں۔ وینس کی ریٹروگریشن کی وجہ سے دماغ الجھا رہے گا، ڈپریشن لیول انہینس ہوگا، اسٹوڈنٹس کو کچھ خطرات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، فوکسنگ اسکلز اینڈ کنسنٹریشن ڈکریز ہوگی، قوت پرفارمنس جو ہماری ذہن کی پرفارمنس کا لیول ہے وہ تھوڑا ڈکریز ہوگا۔ اگر آپ آلریڈی کمزور ہیں تو اس کا امپیکٹ آپ پر زیادہ آئے گا۔ سیٹرن کی 10th ہاؤس کی ریٹروگریشن کیریئر ٹیزرز پیدا کرے گی۔ جوپیٹر کی 9th ہاؤس کی ریٹروگریشن آپ کے لیے ٹریولنگ فیسلٹیز کو کم کرے گی۔ یورینس کا 2nd ہاؤس میں ہونا آپ کے لیے رزق روزی کے وسائل کو بڑھاتا ہوا، نیو جابز کے حصول کے لیے، سورس آف انکم ڈیولپمنٹس کے لیے، لائف میں مالی استحکام کے لیے یہ آپ کے لیے موضوع ہیں۔ امید کرتا ہوں یہ جتنے گھروں کے میں نے
پلانٹس اور ان کی پوزیشن اور ان کے امپیکٹس آپ کی ذات پر بیان کیے ہیں، اس میں زیادہ تر لوگوں کے سوالوں کے جواب ہو گئے ہوں گے۔ پھر بھی کوئی چیز رہ جائے تو نیچے جو کمنٹس ہوتے ہیں اس میں اپنی رائے ضرور دیجیے، میں اگلی دفعہ آپ کی ویڈیو میں انشاءاللہ اسے کور کرنے کی کوشش کروں گا۔ اور جاتے جاتے میری آخری درخواست آپ سے کہ جب ان چیزوں سے ذرا سی بھی خوشی حاصل کرے، کامیابی حاصل کرے، عزت حاصل کرے، کوئی سکھ حاصل کرے، مجھے اس وقت اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ جاتے جاتے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ اگلی ویڈیو 16 جولائی والا جو ہفتہ ہوگا، جو 13 جولائی کے بعد آئے گا، اس میں گرہن ہے چاند کا، اس کی ویڈیو الگ بھی بنا دوں گا، لیکن چاند گرہن کیپریکارن ہاؤس میں ہونے جا رہا ہے، کافی بڑا گرہن ہے، وہ پاکستان میں بھی نظر آئے گا اور اس کا امپیکٹ ایموشنز پر بہت گہرا ہوگا، اس لیے اس ویڈیو کو مس مت کریے گا۔ اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت، اللہ نگہبان۔